بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 12 مئی 2022 روز جمعرات 11 شوال بمطابق 1443 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے غیر ملکی ہیں اور آپ نے ابھی تک انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں۔ ہم لاتے ہیں آپ کے لیے سعودی عرب بھر کی اوتھینٹک خبریں۔ آج کے نیوز بلیٹن میں بہت سی نئی اپڈیٹس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ سعودی عرب اور بحرین کے شہریوں کو برطانوی ای ویزے سے استثناء۔ برطانوی ہوم آفس نے ایک بیان میں کہا کہ برطانیہ نے سعودی عرب اور بحرین کے شہریوں کو الیکٹرانک ویزے سے استثناء کا درجہ دے دیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق یہ درجہ 1 جون سے نافذ العمل ہوگا اور اس نئی ترمیم کے تحت سعودی عرب اور بحرین کے تمام شہری ای ویزے سے استثناء کے ساتھ 6 مہینے تک برطانیہ جانے کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ سعودی عرب اور بحرین کے شہری اب ویزا حاصل کیے بغیر UK کا سفر کر سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ ہر بار UK آنے کے لیے آن لائن استثناء کے لیے کارروائی مکمل کریں۔ برطانیہ کی ہوم سیکرٹری پریتی پٹیل نے کہا کہ بحرین اور سعودی عرب کے لیے ویزا استثناء ہمارے ممالک کے لوگوں کو بہتر طریقے سے جوڑ دے گا اور اکانومی کو فروغ ملے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ آج اعلان کردہ ویزا امپرومنٹس ہمارے شہریوں کو زیادہ تحفظ فراہم کریں گے، جبکہ خلیج سے آنے والوں کے لیے انٹرٹینمنٹ اور بزنس کے لیے یہاں سفر کرنا اور آسان ہو جائے گا۔ مارچ کے دوران صنعتی پیداوار میں 24.8% اضافہ ریکارڈ۔ سعودی محکمہ شماریات نے مارچ 2022 کے حوالے سے صنعتی پیداوار کے نتائج جاری کر دیے۔ محکمے نے اپنے سرکاری ویب سائٹ پر رپورٹ جاری کی ہے۔ سرکاری خبررساں ایجنسی SPA کے مطابق رپورٹ میں بتایا گیا کہ مارچ 2021 کے مقابلے میں سال رواں کے مارچ کے دوران صنعتی پیداوار میں 24.8% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ شماریات نے رپورٹ میں کہا کہ کان کنی، امدادی صنعت، چٹانوں سے پتھر حاصل کرنے، بجلی اور گیس کی ترسیل کا تناسب سب سے اوپر رہا ہے۔ 12 سال کے بچوں کے پاسپورٹ کے اجراء کے لیے فنگر پرنٹس لازمی۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے کہا کہ 12 سال اور اس سے زیادہ عمر کے بچوں کے پاسپورٹ کے اجراء اور تجدید کے لیے فنگر پرنٹس کو لازمی کیا گیا ہے۔ سرکاری خبررساں ایجنسی SPA کے مطابق محکمہ پاسپورٹ نے مقامی شہریوں سے کہا اگر وہ 12 سال یا اس سے زیادہ عمر کے بچوں کا نیا پاسپورٹ بنوانا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے موجودہ پاسپورٹ میں توسیع بھی کرانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے انہیں فنگر پرنٹس کرنا ہوں گے۔ محکمہ پاسپورٹ نے بیان میں کہا آن لائن کارروائی سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ ابشر پلیٹ فارم کے ذریعے آن لائن کارروائی ہو رہی ہے۔ سودا پارک میں آگ جلانے پر 6 پاکستانیوں سمیت 9 افراد پر جرمانہ۔ ماحولیاتی تحفظ فورس نے کہا کہ سودا پہاڑ میں آگ جلانے پر 6 پاکستانیوں سمیت 9 افراد پر جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق آگ جلانے کی خلاف ورزی پر ان لوگوں پر 3000 ریال تک کے جرمانے ہوئے ہیں۔ ماحولیاتی تحفظ فورس نے کہا کہ جن لوگوں پر جرمانے عائد کیے گئے ہیں ان میں پاکستانیوں کے علاوہ 2 یمنی اور 1 ایجپشین غیر ملکی بھی ہے۔ فورس نے کہا کہ قومی پارک میں کسی بھی غرض سے آگ جلانا منع ہے۔ اس خلاف ورزی پر فوری طور پر جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ فورس نے بتایا ہے کہ کچھ قومی پارکوں میں آگ جلانے کے لیے مخصوص جگہ مقرر ہیں، ان کے علاوہ کسی بھی مقام پر آگ نہیں جلائی جا سکتی۔ فورس نے قومی پارکوں اور جنگلات جانے والوں کو ہدایت کی ہے کہ ضوابط کی پاسداری کریں اور جہاں کہیں بھی خلاف ورزی دیکھیں فوری طور پر اطلاع دیں۔ حج کے لیے 2 دن میں کتنے پاکستانیوں نے درخواست دی؟ پاکستان میں حج 2022 کے لیے بینکوں کے ذریعے درخواستیں دینے کا عمل شروع ہونے کے بعد 2 دن میں 14,000 سے زیادہ درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ پاکستان کی وزارت مذہبی امور اور بین المذاہب ہماہنگی کے مطابق سرکاری حج اسکیم میں درخواستیں جمع کرانے کا عمل جاری ہے۔ وزارت کی جانب سے جاری کردہ ڈیٹا کے مطابق درخواستوں کی وصولی کے شروع کے 2 دن میں 14,247 درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ حج 2022 کے لیے درخواست دینے والوں سے کہا گیا ہے کہ پاسپورٹ، ہیلتھ سرٹیفکیٹ، سعودی عرب کا ویلڈ ویکسین کا سرٹیفکیٹ اور ٹوکن رقم جمع کرانا لازمی ہے۔ پاکستان سے اس سال 81,132 افراد فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب جائیں گے۔ سعودی عرب میں غیر ملکی ٹرکوں کی آمد و رفت پر نئی پابندیاں کیا ہیں؟ سعودی پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے کہا سعودی عرب میں غیر ملکی ٹرکوں کے لیے طریقہ کار متعارف کرائے ہیں۔ اتھارٹی متعلقہ سرکاری اداروں کے تعاون سے نیا لائحہ عمل نافذ کرائے گی۔ سعودی عرب کے ہمسایہ ممالک کارگو کے لیے ٹرک استعمال کرتے ہیں۔ ایک ملک سے دوسرے ملک سامان کی ترسیل ٹرکوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ یہ ٹرک سعودی عرب بھی آتے ہیں اور سعودی عرب سے گزر کر پڑوسی ملکوں میں بھی جاتے ہیں۔ سرکاری خبررساں ایجنسی SPA کے مطابق پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے نئے طریقہ کار میں اس بات کو سامنے رکھا ہے کہ مختلف ملکوں سے سعودی عرب آنے والے ٹرک ڈرائیور یا مالکان
اندرون مملکت سے کاروبار نہ کریں اور سعودی ٹرکوں کے کاروبار متاثر نہ ہوں۔ اتھارٹی نے پابندی لگائی ہے کہ باہر سے سعودی عرب آنے والے ٹرک کو آمد و رفت کا پرمٹ لینا ہوگا اور ان کا روٹ فکس ہوگا۔ انہیں سعودی عرب میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پرمٹ کے بغیر سامان لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے خبردار کیا، غیر ملکی ٹرکوں سے مقررہ لائحہ عمل نافذ کرانے کے لیے تفتیشی ٹیمیں تعینات کر دی گئی ہیں۔ یہ ٹیمیں سال رواں کے آغاز سے اب تک 117 فیلڈ میں چھاپے مار چکی ہیں۔ 90% تک پابندی ریکارڈ کی گئی۔ پبلک اتھارٹی نے اپیل کی ہے جو لوگ غیر ملکی ٹرکوں کو مقررہ لائحہ عمل کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دیکھیں تو وہ رابطہ نمبر یا ای میل پر اطلاعات دیں۔ ریڈ سی ڈیولپمنٹ کمپنی مزید 13 نئے ہوٹل کھولے گی۔ سعودی عرب میں ریڈ سی ڈیولپمنٹ کمپنی رواں سال 3 نئے ہوٹل کھولنے اور 2023 کے شروع میں اپنے پہلے مہمانوں کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے۔ ریڈ سی ڈیولپمنٹ کمپنی کے CEO جان پگانو نے عرب نیوز کو بتایا کہ اگلے سال کے آخر تک مزید 13 ہوٹلوں کا افتتاح کیا جائے گا۔ جان پگانو دبئی میں بین الاقوامی عربین ٹریول مارکیٹ کے موقع پر خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا، ہمارے پہلے مہمان اگلے سیزن اگلے سال 2 پرتعیش جزیرے والے ریزورٹ یا صحرائی ریزورٹ میں سے کسی ایک کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ بیوہ خاتون کے اقامے کی تجدید کے لیے ماہانہ فیس معاف ہو سکتی ہے یا نہیں؟ سعودی عرب میں غیر ملکی کارکنوں کے اہل خانہ کے اقامے کی تجدید کے لیے فیملی ٹیکس عائد ہوتا ہے اور ان کے اہل خانہ جو ہوتے ہیں ان کے اقاموں کی تجدید فیس کے بغیر نہیں ہوتی۔ گزشتہ سال سے سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے غیر ملکیوں کے اقامہ کی تجدید کی سہولت سہ-ماہی بنیادوں پر یعنی کہ 3 ماہ کی بنیاد پر بھی فراہم کی گئی ہے۔ ایک شخص نے جوازات کے ٹویٹر پر سوال کیا کہ بیوہ خاتون کے اقامہ کی تجدید کے لیے عائد ماہانہ فیس لازمی طور پر ادا کرنا ہوگی یا معاف ہو سکتی ہے؟ اقامہ قوانین کے مطابق جوازات نے جواب دیا کہ سعودی عرب میں سال 2017 سے جو قانون نافذ ہے اس کے تحت سعودی عرب میں رہنے والے غیر ملکیوں کو اپنی فیملی کے اقامے کے لیے ماہانہ فیس ادا کرنا ہوتی ہے۔ 2017 میں 100 ریال کے حساب سے شروع ہوا تھا، اب 400 ریال کے حساب سے اس کا سلسلہ جاری ہے۔ قانون کے مطابق وہ غیر ملکی جو اپنی فیملی کے ساتھ سعودی عرب میں رہتے ہیں وہ اپنی فیملی جس میں بچے شامل ہیں، بیوی وغیرہ، ان پر عائد فیس جمع کرانے کے بعد ہی اپنا اقامہ تجدید کرا سکتے ہیں۔ اگر فیملی پر عائد فیس ادا نہیں کی جاتی تو کارکن کا اقامہ بھی تجدید نہیں ہو سکتا، اور یہ بھی یاد رہے کہ فیس کسی صورت میں معاف نہیں ہوتی، اسے ادا کرنا ضروری ہے۔ تاہم گزشتہ سال سے حکومت نے یہ سہولت دی ہے کہ اگر آپ سال کا اقامہ فیس جو ہے وہ یہ ٹیکس پے نہیں کر سکتے تو آپ 3 ماہ کی بنیاد پر بھی اس کو جو ہے وہ کروا سکتے ہیں ایکسٹینڈ۔ سعودی مارکیٹ میں 1 گرام سونے کی قیمت 129 ریال۔ سعودی عرب کی گولڈ مارکیٹ میں بدھ 11 مئی 2022 کو سونے کے ریٹ میں اضافہ دیکھا گیا۔ 24 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 221.48 ریال میں رہی دستیاب، اور آجل ویب سائٹ کے مطابق 21 کیرٹ 1 گرام سونا جو ہے وہ سعودی مارکیٹ میں اس کا ریٹ کم ہوا اور 193.79 ریال میں سیل ہوتا رہا۔ 18 کیرٹ سونے کے ریٹ بھی کم ہوئے، 1 گرام 166.11 ریال میں دستیاب رہا۔ 14 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 129.20 ریال میں فروخت ہوتی رہی۔ بات کریں گے سعودی عرب کے آج کے مختلف ٹرانزیکشنز پر ریال کے ریٹ کے بارے میں بھی۔ پاکستان کے لیے آج فوری بینک دے رہا ہے 49.31 روپے، STC پے 49.71 روپے، تحویل راجی 49.65 روپے، ویسٹرن یونین 49.86 روپے، منی گرام 49.94 روپے اور ٹیلی منی 49.40 روپے دے رہا ہے۔ اس وقت جو انڈیا کے لیے فوری بینک 20.33 روپے، انجاز بینک 20.62 روپے، STC پے 20.68 روپے، تحویل راجی 20.53 روپے، ویسٹرن یونین 20.49 روپے اور منی گرام 20.44 روپے دے رہا ہے۔ بنگلہ دیش کے لیے فوری بینک 23 ٹکا 82 پیسہ، STC پے 24 ٹکا 13 پیسہ، تحویل راجی 24 ٹکا 15 پیسہ اور ٹیلی منی 23 ٹکا 80 پیسہ، ویسٹرن یونین 23 ٹکا 22 پیسہ اور منی گرام 23 ٹکا 42 پیسہ دے رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہم بڑھیں گے کچھ آج کے کرونا کی کیسز کی جانب۔ آپ کو بتائیں گے کہ سعودی عرب میں کرونا کے 642 مریضوں کا اندراج۔ سعودی عرب میں بدھ کے روز کرونا کے 642 مریضوں کا اندراج ہوا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق 4 مریض ہلاک ہوئے ہیں جبکہ 60 کی حالت نازک ہے۔ وزارت نے کہا کہ 145 مریض شفایاب ہوئے ہیں جبکہ شفایابی حاصل کرنے والوں کی کل تعداد بھی بڑھ کر 7,42,927 ہو گئی ہے۔ وزارت نے کہا کرونا کا شکار ہونے والے مریضوں کی کل تعداد 7,57,191 ہو گئی ہے جبکہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد جو ہے وہ 9,108 ہے۔
الجوف میں منشیات کی بڑی کھیپ سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ سعودی عرب میں محکمہ انسداد منشیات کے ترجمان محمد النجیدی نے کہا کہ الجوف ریجن میں 1,12,56,691 نشہ آور گولیوں اور 24.8 کلو گرام حشیش سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنائی گئی ہے۔ سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق ترجمان نے بتایا کہ محکمہ انسداد منشیات کو سمگلنگ کی کارروائی کی اطلاع ملی تھی۔ سرگرمیوں کی جو سمگلرز کی ہیں اس پر نظر رکھی جا رہی تھی۔ محکمہ انسداد منشیات کے ترجمان نے بتایا کہ دونوں سمگلر سعودی شہری ہیں۔ دونوں کو گرفتار کر کے ابتدائی قانونی کارروائی کے بعد پبلک پروسیکیوشن کی تحویل میں بھی دے دیا گیا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔